صداقت علی عباسی صاحب، یہ جو آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ کالعدم، یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم فار اٹ؟ یو تھنک، کیونکہ آپ لوگوں کو تو بہت بہتر حالات ملے ہیں بھائی، آپ لوگوں کو بہت بہتر حالات ملے ہیں. پچھلے ادوار تو بڑے مشکل تھے، ابھی تو الحمدللہ لا اینڈ آرڈر بہت کنٹرول ہو گیا ہر لحاظ سے. یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم، یا پھر جو بچے کچے اس طرح کے شر پسند عناصر ہیں ان کو کچلنے کی ضرورت ہے، یا پھر مذاکرات کر کے ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے؟ اور اگر یہ مذاکرات آپ کرتے ہیں تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی؟ جس طرح سے جیل صاحب نے کہا کہ بلینکٹ امیونٹی نہیں ہوگی، تو کیا کوئی بلینکٹ امیونٹی دینے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، یا پھر کچھ چیدہ واقعات کو آئسولیٹ کیا جائے گا اس پہ؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی نیورمبرگ ٹرائلز ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہ وار کرائمز میں ملوث تھے ان کو سزائیں بھی ہوئی تھیں نیورمبرگ ٹرائلز کے ذریعے سے. تو کیا اس طرح کی بھی چیزیں کوئی ایکسیپشنلی سامنے آئیں گی، یا بلینکٹ امیونٹی ہے؟ احتشام صاحب، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں آنے کا. دیکھیں، بڑا مشکل سبجیکٹ ہے. جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ابھی مذاکرات کسی سٹیج پہ، کسی میڈیٹرز پہ کوئی ایک بات چیت چل رہی ہے، اور یہ مذاکرات ہونا جنگوں کے بعد اس کی تاریخ ہے. آپ نے فتح مکہ کی بات کی، اس کے علاوہ بہت ساری آپ کو مثالیں ہیں. فرانس اور جرمنی کی ہے، امریکہ اور جاپان کی ہے، امریکہ اور ویتنام کی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد کسی نہ کسی، ابھی جو طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات دوحہ کے جس کا آپ نے ذکر کیا، تو ایک چیز تھی کہ ظاہر ہے بہت بڑی ہمیں ایک بہت بڑی تکلیف کا سامنا اس قوم نے کیا، جس میں ہم نے 80,000 جانیں اور اپنے بہت ہی پیارے قربان کیے. تو ہم نے یہ جنگ جیتی، اور وہ جو ٹی ٹی پی تھی اس کو مار بگایا، اور اس کا بچا کچا بھی کسی جگہ پہ کوئی لحاظ یا کوئی اس کا کسی نے کوئی بخشش نہیں کی ان کو. اب ایک وقت ہے، اب آنے والے حالات میں، آنے والے سالوں میں، کیا ہم اس جنگ کو جاری رکھیں اور ایک خطرہ جو کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ رائز کر جائے، اس خطرے کو رکھیں، یا اپنی ٹرمز پہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے کہ جن لوگوں کے خلاف، جنہوں نے کوئی کرائم کیا ہے، جنہوں نے کوئی قتل و غارت کی ہے، دہشت گردی کی ہے، وہ بھی ایک تعداد ہوگی، اور کچھ لوگوں کے جو شاید کسی نظریاتی طور پہ، کسی فکری طور پہ، کوئی بھی ان کی غلط کانسیپٹ پہ اگر وہ کوئی اس طرح کا واقعہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میرا خیال ہے اس کی تفریق و تقسیم کرنا ممکن ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی واقعے میں ملوث ہیں ان کو قانون کے سامنے سرنڈر کروائیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ جو پاکستان کی ریاست جن کو شکست دے چکی ہے، آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے ان کو ایک معاہدے کے تحت ان پہ نظر رکھی جائے، اور اگر وہ پرامن طور پہ ایک معاہدے کے تحت زندگی گزارنا چاہیں تو کیا ہم نے ساری زندگی اس جنگ کو جاری رکھنا ہے؟ تو یہ مشکل بات ہے ایسی کہنا، جہاں ہم نے بچے بھی قربان کیے، اپنے جوان بھی قربان کیے، اور یہ بات بڑی دکھی ہو جاتی ہے قوم، اور دل بڑا دکھتا ہے جب ایسی بات کریں. لیکن یہ دنیا کی تاریخ بھی ہے، اور ایک دانش مندی کا ایک طریقہ بھی ہے کہ کیا اگر ایک ایشو ہے جو ریزالو ہو رہا ہے، اور ون سائیڈڈ ریزالو ہو رہا ہے، اور اس میں جن کے کرائم نہیں ہیں وہ اگر ریاست میں آ کے اپنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مطلب غیر مسلح کر کے اپنے آپ کو عام شہری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس پہ بات چیت چل رہی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس میں پوری قوم کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. لیکن یہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں قوم کی زندگی میں، جو شاید چھوٹی جس میں کوئی قربانی بھی ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فوائد جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے. دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن ابھی تک امریکہ جو 20 کچھ سال آپ نے کی کہا ہے، جنگ کے جو بعد، کچھ آپ نے کہا ہے صداقت علی عباسی صاحب، جو کچھ آپ نے کہا ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کوئی واضح نہیں ہے. کیا روڈ میپ ہوگا، کیا حکمت عملی ہوگی، کن انسیڈنٹس کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا جائے گا یا سائڈ پر کر کے ان کے حوالے سے ٹرائل، یا پھر وہ جو بلینکٹ امیونٹی جن صاحب نے بھی کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ واقعات کے حوالے سے دیکھا جائے گا، لا اینڈ آرڈر کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا. اس کی کوئی لسٹ، کوئی ایسا کچھ ایسی ابھی کوئی ہوم ورک نہیں ہو سکا اس حوالے سے، ابھی بہت انیشل سٹیج ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں، ایک مذاکرات کی ونڈو کھولنا جنگوں کے دوران بھی، یعنی جب امریکہ یہاں پہ جنگ لڑا تھا پھر بھی ان کے دوحہ میں مذاکرات چل رہے تھے کہ کس طرح ایویکویشن کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں. تو یہ مذاکرات کی بالکل انیشل سٹیج ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ آپ کمپیئر اس لیے نہ کریں. میں ایک چیز صداقت علی عباسی صاحب،
امریکہ کے ساتھ میرے خیال میں کمپیریزن اس وجہ سے افغانستان اور امریکہ کے ساتھ کمپیریزن اس وجہ سے نہیں بنتا کیونکہ وہاں پر قابض فوج تھی امریکی اور ان لوگوں نے آ کے قبضہ کیا تھا ان کے ملک کے اوپر اور اس کے خلاف وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب ان کے اس ورژن کو انڈورس کرتے ہیں ہر جگہ پر جا کر. یہاں پر ہمارا ملک, ہماری ریاست, دا اسٹیٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ہماری حکومت, ہمارے لوگ اور کچھ باغیوں نے کہا جی کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں, اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنے طریقے سے, اور وہ انہوں نے پھر دہشت گردی کی کارروائیاں وغیرہ کی. تو یو کانٹ کمپیئر the two situations. This is different from Afghanistan and America, Pakistan. میں نے کوئی سچویشن کو کمپیریزن کی بات نہیں کی. میں نے یہ بات کی کہ دنیا کی ایک سپر پاور بھی جب جنگ کے دوران بھی مذاکرات کا ایک آپشن رکھتے ہیں, تو میں نے یہی کہا کہ کوئی چیزیں میچور نہیں ہوئی, لیکن ایک چیز, ایک اپرچونٹی جس کو ہم اویل کر کے اگر پاکستان کی ریاست اپنی ٹرمز پہ کوئی معاہدہ کر لیتی ہے جس کی کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوتے اور قوم کو آئندہ ایک مصیبت سے جان لیکن مان تو رہے نہیں, دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں ریاست کی رٹ کی ٹرم پہ یہ جو پاکستان کی ریاست نے دہشت گردی کو شکست دیا, دہشت گردوں کو مار بھگایا, اور اس معاملے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایکوالٹی یا کوئی پروپورشن آف کمپیریزن کوئی نہیں ہے. They have been thrown out of the country. اب اگر ہم ایک چیز ہے, ایک ونڈو اپرچونٹی دینا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو ان گروپس میں سے کچھ گروپ ہیں جو کسی بڑی ہینیس کرائم کی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ نہیں ہیں, ان کو ایک ونڈو ملے کہ وہ آئیں اور اپنا پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور ریاست کے ساتھ انگیج ہو کے. یہ تمام ڈیٹیلز پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے آپ جو اپوزیشن کو اعتراض ہے, اور میں نے کہا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہینیس کرائمز میں انوالو نہیں ہیں, پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے یہ ڈیٹیلز. دیکھیں اگر کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن کراتی ہے اور جب مذاکرات کسی لاجیکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں اور جب ریاست نے کسی چیز کو انگیج کرنا ہے تو میرا خیال ہے اس وقت پوری قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا. یہ کوئی اس گورنمنٹ کی اچیومنٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے. پچھلے 20 سال میں اس ملک نے جو قربانیاں دی ہیں, اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں, بڑا عمل ہی آپ کو اس سے نکال سکتا ہے.